گزشتہ روز 26 اگست تھی اور 26 اگست کو نواب اکبر بگٹی کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ 26 اگست میرے خیال میں وہ نقطہ آغاز ہے جس کے باعث بلوچستان میں ریاست نے اپنے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا، الیکشن کے ذریعے ان کو آگے لایا گیا، ان کو عوام کے وسائل فراہم کیے گئے، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا۔ وہ بحران ایسا تھا کہ جو لوگ آگے آئے ریاست کے بیانے کے لیے، انہوں نے طاقت کے حصول کے لیے یہاں پر زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کیے۔ بلوچستان میں کرپشن کے ریکارڈ توڑے گئے، یہاں تک کہ بلوچستان کا جو اخلاق تھا اس کو بھی سبوتاژ کیا گیا۔ میں یہاں پر آج بلوچستان کی ایک مشہور سیاسی و قبائلی شخصیت سابق سینیٹر نوابزادہ حاجی لشکر ریسانی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ سوالات تھے، لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حاجی صاحب سے آپ ملیں اور ان سے بلوچستان کے حوالے سے بات کریں۔ سب سے پہلے میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ جاوید صاحب۔ حاجی صاحب سب سے پہلے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے چیف آف سارامان نواب محمد اسلم ریسانی صاحب اور آپ وٹ گئے تھے وہاں پر ایک عرصے سے میر شفیق احمد مینگل اور سردار اختر جان مینگل کے درمیان زمینی تنازع ہے یا پھر اور سیاسی معاملات ہیں، اس پر ایک جنگ ہے، تو آپ نے ایک وہاں پر جا کر جنگ بندی کی، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایشو ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کہ اس جنگ بندی کو سبوتاژ کیا گیا، فائرنگ ہوا، ایک بندہ بھی مارا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، عرض یہ کہ میں سب سے پہلے اس تمام معاملات جو ہمارے سماجی جو ترتیب ہے، جی یہ سماجی نظم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں قبائل نے اور قوموں نے اپنے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ پہلے افراد ہوتے تھے، اس کے بعد قبیلے بنے، اس کے بعد اقتدار کے لیے لوگوں نے حکومتیں بنائیں۔ کچھ صدیوں پہلے ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بنایا گیا۔ پاکستان جب سے بنا ہے تو ہمارے قومی ارتقاء کا راستہ ریاست نے روکا ہے، خود پاکستان کا اور خصوصاً بلوچستان کا، اور ہمیں بار بار یہ تانا دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو آزادی دلائی، اور کچھ لوگ 14 اگست کو بھنگڑا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں کبھی آزادی نہیں دلائی۔ ہم ایک آزاد مملکت تھے، ریاست کلات، اور اس کا پھر بلوچ اسٹیٹ یونین کا ایک اتحاد ہوتا ہے، جیسے امارات ہے یا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ہمارے بھی اس قسم کا ایک اتحادی ہوتا ہے جس کا سربراہ ریاست کلات تھا۔ محمد علی جناح صاحب جو بانی پاکستان ہے، ان کا اور خان کلات صاحب کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوئی، اس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم کو وہ آزادی دلاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم آزاد تھے کہ ایک ریاست کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوئی، مگر اس ملک پہ اسٹیبلشمنٹ قابض ہے اور پنڈی قابض ہے، اور وہ کبھی بھی انہوں نے اختیار نہیں دیا ہے کہ یہاں سماج اپنے ارتقاء کے مطابق اپنے معاملات کو طے کریں، جس کے بنیاد پہ تنازعات خود ریاست اس کے پیچھے ہے۔ کہیں گڈ طالبان ہیں، کہیں بیڈ طالبان ہیں، کہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے، کہیں کوئٹہ میں فرقے واریت پہ کے بنیاد پہ تنازعات ہیں، کہیں نسلی تنازعات ہیں۔ اس نسلی تنازع کی بنیاد پہ بنگلہ دیش نے ہم سے آزادی حاصل کی، الگ نہیں ہوئے، وہ ہم سے آزادی حاصل کی، اور آج ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے جس کے پاس اس وقت بھی $50 بلین کا بین الاقوامی غیر ملکی سرمایہ ہے۔ انہوں نے آزادی حاصل کی ہے۔ یہ تنازعات ریاست نے خود ان کو ہوا دیا ہے، اور اس میں کیونکہ لوگ تقسیم ہوں گے، لوگ لڑتے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کریں گے، تو اہلیان پنڈی اس ملک پہ قابض بھی رہیں گے، لوٹ مار کریں گے۔ اب مگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اس ملک کے خیرخواہ ہیں، تو خیرخواہ لوٹنے کے بعد پھر امریکہ اور یورپ اور جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کیوں چلے جاتے ہیں، کینیڈا کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے کہ اس ملک پہ قابض رہیں اور ملک کے ارتقاء کو روکیں، یہاں سماجی، سیاسی، اخلاقی ارتقاء نہ ہو اور اس کو روکیں۔ یہ اس
جو اسلام آباد اور اس کے گردنواج جو شہر سسٹر کیا کہتے ہیں سٹی، اس میں یہ پالیسی ہے باقاعدہ. جی اب جہاں تنازعات ہیں اگر آپ اس پہ تحقیقی جائزہ لیں، وہاں ضرور دونوں طرف یا ایک طرف ریاستی خفیہ اداروں کا ہاتھ ہے، اسی لیے تنازعات حل نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جس ریاست میں ہم رہتے تھے، ریاست کلات میں، یہاں جرگے بھی ہوتے تھے اور اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی لے جاتے تھے اور تنازعات کو حل کرتے تھے اور کچھ عرصے میں وہ حل ہوتے تھے. جس انگریز کے ملک میں ہمارے ریٹائر جرنیل بھاگ کے پناہ لینا چاہتے ہیں، جس انگریز کے جو ہے پالیسی پہ اس ملک میں کام کرتے ہیں، پھر لوٹ مار کرنے کے بعد ریٹائر جرنیل ان کا خواہش ہوتا ہے بچپن سے وہ انگلینڈ چلے جاتے. اس انگریز نے بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹیں کی اور جرگے کا اصول کا تعین کیا. اس نے ہمارے اندرونی کام میں دخل نہیں دیا. مثلاً شاہی جرگہ سبی میں ہوتا تھا اور وہ 1 مہینہ چلتا تھا. ایک بہت بڑا تنازع جتنا بھی ہو اس کو 1-2 مہینے میں، شاہی جرگہ 1 مہینہ چلتا تو مسئلہ حل ہوتا تھا. ڈیرہ غازی خان ذوب کا جرگہ ہوتا تھا، یہاں سبی کا جو مستوں کا شاہی جرگہ تھا خزدار میں ہوتا تھا. اسی طریقے سے نوشکے اور چاغے کا ایک بہت بڑا جرگہ اپر سندھ کمشنری کا ہوتا تھا، جس میں 100 سردار، جس میں بلوچ اور سماٹ سردار بیٹھتے تھے. وہ اپنے تمام مسائل حل کرتے تھے کیونکہ ریاست کا خواہش تھا کہ معاملات حل ہوں. یہاں جس ریاست میں ہم رہتے ہیں ایک کالونی کی حیثیت سے، یہاں ریاست کا خواہش ہو کہ تنازعات آگے بڑھیں. یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے تنازعات ہیں. آپ دیکھیں مثلا ایک پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں آتا ہے تو اگلا دھرنا دیتا ہے اور یہ طویل سے ہوتا رہا ہے. آپ بھی اگر دیکھیں طویل سے بہت عرصے سے یہ ہو رہا ہے. ایک دفعہ نہیں، کوئی 50 دفعہ تو یہ دھرنے ہوئے ہیں اور 50 دفعہ لانگ مارچ ہوئے ہیں. یہ تمام تنازعات میں اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. اس لیے یہاں ہمارے ملک میں جو ہمارے جرگہ سسٹم ہوتا ہے، اب ہمارے پاس اختیار، وہ ایڈمنسٹریٹو اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہے مگر اخلاقی اختیار ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ جو قبائل آپس میں لڑتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور معاملات کو حل کریں. عموماً ایسے بڑے تنازعات بھی ہیں جن کو ہم بہت بڑے ہونے سے پہلے ہی روک لیتے ہیں. ہاں جہاں ناقبت اندیش ہوتے ہیں، کسی کوئی ایک فریق کسی اور کے سرپرستی میں چلتا ہے تو ان تنازعات میں کو طول بھی دیا جاتا ہے اور وہ اپنے قبائلی رسم رواج دو دستور کا احترام بھی نہیں کرتے، تو اسی لیے ختم نہیں ہو رہی کئی تنازعات. اچھا صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ساراون ہاؤس کا ایک شہزادہ، ایک فرزند ایک واقعے میں شہید ہوا. آپ خود، آپ کے بڑے بھائی محمد اسلم صاحب بلوچستان کے حوالے سے جو بھی قبائلی تنازعات ہوتے ہیں ان میں آپ آگے بڑھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو ایشو ہوا ہے اس کو حادثہ سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں؟ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ جی کو ایک عرض کروں کہ جی ریاست کئی جگہوں پہ مجرموں کو باقاعدہ پالتا ہے. ایک تو یہ حادثہ نہیں ہے، جی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے انجام دیا گیا ہے. مگر نواب اسلم صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا اور میرا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ یہ ایک قبائلی تنازع نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کا خواہش ہے، خواہش مند ہیں. مگر کیونکہ ہمارا خاندان قبائل میں اس وقت بہت بڑا حیثیت رکھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے خاندانی حیثیت کے بنیاد پہ ہم کئی بوجھ اٹھانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اس کو قبائلی تنازعات نہ آج کہتے ہیں اس کو، نہ کہتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قبائلی تنازع ایک واقعہ ہے. چاہے اس پہ بھی توکل اللہ کے، اس پہ زیادہ میں اور بحث نہیں کروں گا. چلو اچھا. آپ حاجی صاحب، آپ چیف آف ساراون ہیں، ذرا بتائیں کہ ساراون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ریاست کلا جب نوری نصیر خان صاحب نے ایک ریاستی نظم بنایا، میں نوری نصیر خان کو ایک خان کلات کے علاوہ ایک فلسفر بھی سمجھتا. تو اس نے کئی چیزوں کے فلسفی کو کئی صدی پہلے اس کے اصولوں کا تعین کیا. مثلاً انہوں نے یہ طے کیا کہ جو ریاست کے نظام میں جو تجارت اہمیت رکھتا ہے اور ہندو کے قتل کو انہوں نے بہت سخت اس پہ جرمانے رکھے تاکہ ہمارے ریاست جو کہ ایک واریئرز
کے بنیاد پہ بنا ہے، وہاں تجارت بھی ہو اور وہاں لوگ کام بھی سیکھیں. تو انہوں نے یہ طے کیا اصول کا. لوہار کو کہا یہ میرا بھائی ہے، یعنی ان کو ان کا اسٹیٹس کو اپنے برابر لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سماج میں برابری کا لیول آئے. اسی طریقے سے انہوں نے جو قومی نظم ہے اس میں دو اصول طے کیا. ایک کنفیڈریشن سروان تھا جس کو ہم اونچے زمینوں کا سرزمین کہتے ہیں، انگریزی میں ہائی لینڈس کہتے ہیں ان کو. مطلب جو کوئٹہ کے اور کئی پیشین کے کئی علاقوں سے جا کے نوشکے تک پہنچے گا، اور اسی طریقے سے کلات کے اطراف منگوچر لیڈ اس علاقے تک یہ جائے گا. اس کو ہم آئی لینڈس کہتے ہیں. کچھی کے علاقہ یہ ہوا کہ وہ 17ویں صدی میں جب ریاست کلات کے حصہ آیا، کلوڑے حاکموں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، وہ باغ تک ہم آتے ہیں، اور لہڑی کا علاقہ یہ آتا ہے. سبی اس میں نہیں ہے کیونکہ کندھار کے علاقہ تھا. یہ سارے ہیں. اور کچھی میں ڈھاڈر سرمایہ دار الخلافہ ہوا کرتا تھا ریاست کلات کا. اب ہم جالوان کو دیکھیں کہ مثلاً آپ انجیرہ اور زہری، مولا، جھل مکسی، چھٹ پلیجی، یہ میں تاریخی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ جا کے آپ لسبیلا کے ساتھ بارڈر ان کا ہے جو ریاست ہے، آواران، اور اسی طریقے سے پنجگور کا ایک قریبی حصہ، یہ سب آتے ہیں. اب اس میں نظم کا یہ طریقہ کار ہوا کہ پھر یہاں قبائل کا ایک نظم بنا جہاں ٹرائبز کو پھر اتحادیہ بنائے تاکہ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے ساتھ ظلم نہ کر سکے. وہاں پھر دربار میں ووٹ کے نام پہ نہیں، ہم کہتے ہیں ووٹنگ نہیں، رائے بھی ہوتا تھا قانون سازی کا. اب یہ جو دو کنفیڈریسی تھی ریاست کلات کا، سراوان اور جالوان، اس میں پھر سینئر موسٹ سردار سراوان کا، چیف آف سراوان ہے. جب خان صاحب نہ ہو، یعنی کسی جنگ میں ہو، تو ان کا کئی نظم کو چلاتے تھے، یہ سفر پہ حج پہ چلے گئے ہوں جاتے تھے، یا پھر کبھی کسی اور بادشاہ اور شہنشاہ سے ملاقات ہوتا تو اس کو نظم کو سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی. اسی طریقے سے ایک دستہ خاص ہوتا تھا کچھ قبائل کا جو رائٹ اور لیفٹ کے بجائے سامنے دربار میں بیٹھتے تھے. وہ اپنے جگہ پہ ہے، وہ خان صاحب کو ڈائریکٹ اپروچ کرتے تھے. ہم اس کنفیڈریسی کے حصہ تھے اور اس ریاست کو کئی صدی ایسے چلے. جو ہی انگریز آئے اس نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیا، مگر اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کیے. پاکستان آنے کے بعد کیونکہ یہاں ایک نااہلوں کا ٹولہ اس لیے بنا کہ وہ اس فرنٹ لائن سٹیٹ کو چلائیں اور اس کے بنیاد پہ پیسے کمائیں، کبھی روس کے نام پہ، کبھی جہاد کے نام پہ، کبھی کشمیر کے نام پہ. وہ تو انہوں نے بیچ دیا، اب ٹماٹر بیچ رہے ہیں. اب یہ طریقہ کار ہمارا اس نظم کا تھا. پھر یہ جو بلوچ ریاست ہے ان کا ایک اتحاد بنایا گیا، اس کو بلوچ اسٹیٹ یونین کہتا تھا، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے بہت عرصے تک اپنے نظام چلایا. آپس میں ریاستوں کے تنازعات بھی ختم ہوئے. اچھا یہ سب آپ چیف آف سراوان ہیں، ایک ایشو ہوا خزدار میں وڈ میں جھالاوان کے علاقے میں، اس کو کہتے ہیں جھالاوان. جی اچھی بات ہے، خیر خواہی کے لیے آپ وہاں پر پہنچ گئے، جی لیکن آپ چیف آف ساراوان ہیں، لیکن آپ کے اس ساراوان کے علاقے میں کچھی ہے، بالا نڑی ہے، وہاں پر دو اقوام کے درمیان کچھ 1.5 سال سے جنگ ہے، زمین کا تنازع ہے، لوگ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، تو اپنا لیڈی برادری کے بھی اور اپنے جامڑ اقوام کی طرف سے. آپ نے اس میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، یہ لوگوں کا سوال ہے. ہاں، یہ سوال ان کا ٹھیک ہے، ہم پہ تنقید ضروری ہونا چاہیے اور اس کا جواب دیں گے. جب یہ تنازع اٹھا تو نواب اسلم صاحب خود چل کے سردار عزیز لہڑی صاحب کے پاس گئے تاکہ اس تنازع کو حل کیا جائے. خود چل کے گئے، حالانکہ وہ ان کے بیٹے کو جو اس وقت قائم مقام سردار ہیں ان کو بلا سکتے تھے، مگر وہ خود چل کے گئے تاکہ یہ معاملات آگے نہ بڑھیں. مگر ان کی طرف سے کوئی ابھی تک اس طریقے اختیار جواب نہیں آیا، اس لیے یہ جنگ آگے جا رہا ہے. اچھا دوسری بات ناظر صاحب، آپ بھی وہاں کے زمیندار ہیں، ریسانی برادری کی اور لوگ بھی ہیں، آپ کے لٹھ بند وہاں پر بزگر ہیں. جی یہ مسائل ہم نے کبھی نہیں سنے ہیں کہ ریسانی برادری کے اپنے بزگروں کے ساتھ کبھی ظلم، زیادتی، ناانصافی کی خبریں نہیں آتی ہیں. لیکن دیگر اقوام کی جانب سے، میں کل کے بات کرتا ہوں، جس میں لیڑی ہو گیا، اپنا بنگلزئی ہو گیا، شامانی ہو گیا، ان کے مطلب خبریں آتی ہیں، پھڈے ہوتی ہیں، زمین کے تنازعات ہوتے ہیں،
خون ریزی ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں جب کچی کا فیصلہ ہوا کروڑوں کے ساتھ جی اور اس فیصلے میں ایک ہمارا آپس کا تقسیم ہوا جی تو اس کو میسا کے کچی کہتے ہیں. اس میں مالک موروثی بزگر لٹ بند بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ کہیں نہ کہیں جی جی ان کے اصولوں کا تعین ہوا. اس پہ ہمارے بزرگوں کا دستخط ہے. ہمارا ذمہ داری اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے اپنے قبائل کے ساتھ ساتھ ہم باقی لوگوں کو بھی اپنے برادری اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کیا جاتا ہے کہیں تنازع بھی ہو کہ نواب صاحب یا میرے والد صاحب یا میرے دادا خود اس تنازع کو فساد سے پہلے بٹھا کے حل کرتے تھے. ابھی بھی ہمارا یہ کوشش رہا ہے اور نواب صاحب خود چل کے سردار صاحب کے پاس سردار عزیز صاحب کے پاس گئے. شاید ان کا طبیعت ٹھیک نہیں تھے کیا وہ مل نہیں سکے کہ یہ تنازع جو کچی میں ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. ابھی بھی جب اختیار دیں گے تو اس کو ختم ہونے میں میرے خیال 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا. یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس میں عرض کروں کہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جہاں بھی بڑا تنازع کو ہوا دیا گیا ہے اس میں اسٹیٹ کا ہاتھ رہا ہے. اور کچی تو 2 دریاؤں کا سرزمین ہے. اس کو کئی لوگوں کے نظریں اس پہ ہیں. اگر میں اور آپ یا ہمارے جو بھائی ادھر بیٹھے ہیں گرمی سردی ہم اس کا کوئی ایک باقاعدہ رواجی حل تلاش نہیں کریں گے شاید وہ قوتیں جو پاکستان کے اور زرخیز علاقوں پہ اس وقت قابض ہیں اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے بلڈنگ بنائے شاید جس پہ بھی ہو. تو ہم اسی لیے اس کو آج بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی چیف آف سروان کے ساتھ اختیار ہوگا وہ اس کو انشاءاللہ فوراً حل کریں گے. اچھا صاحب آپ نے رواجی حل کی بات کی. ایک تو سردار عطا اللہ مینگل نے اپنے چھتر فلوجی کے حوالے سے خدا ترسی کا مظاہرہ کیا وہاں کی بزگروں کو انہوں نے موروثی بزگر قرار دیا. دوسرا ایک حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ ہوا ہے بزنجو اور اپنا ناوڑا برادری کلانڈی میں سر انہوں نے زمین آدھی تقسیم کر دی کہ وہ مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. تو ایسا کوئی وے فارورڈ ہے آپ کی نظر میں آپ کے ذہن میں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ ایک دم بیٹھ کے تمام قبائل کے لوگ بڑے سے جس طرح آپ ہیں یہ بیٹھ کے ایک معاہدہ ہو ایک ایگریمنٹ ہو کہ بھائی یہ جھنجھٹ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، ایسا کوئی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ہمارے پاس رسم رواج 2 دستور ہے جس سے ہم نے پہلے بھی اپنا ریاست کی صدی چلایا. پاکستان تو 25 سال میں بنا اور 25 سال میں ٹوٹا. آپ انداز لگائیں ہماری ریاست تو کئی صدی چلا ہے. ہمارے پاس وے آؤٹ ہے. اگر کچھ لوگ جو ان تنازعات کے حصہ ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ کو تسلیم نہیں کریں اپنے سرزمین کے ساتھ محبت کریں تو اس میں بالکل ہر قسم کے معاملات ہمارے پاس اس کے حل اور اس کے اصول موجود ہیں. اچھا یہ سب ابھی اس جنگ میں ایک بندہ مارا گیا قاضی شہر کا ہے مظفر گجر اس کا نام ہے وہ مارا گیا. اس کا بھائی فون کرتا ہے سردار کو کہ میں اس کو یہاں پر دفن کروں. وہ سردار کہتا ہے کہ آپ اس کو دفن کرو گے تو میں اس کی قبر کو دیکھیں یہ ناراضگیاں ہیں اس پہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. ایسے مسلمانی بلوچی ایسے ناراضگیاں ہوتے رہتے ہیں. اس میں کبھی آپ بھی شام کو میرے ساتھ جھگڑا کرتے فون پہ میں آپ کا فون موبائل بند کرتا ہوں آپ کو بھی یاد ہے نا. جی جی بالکل. ہم ایک کوئی ذاتی معاملے پہ ہم تبصرہ ہی نہیں کریں گے. ہم اجتماعی ایشوز پہ بات کریں گے اس کا جواب وہ خود دیں گے. آپ اجتماعی اگر بات ہے تو وہ کر لیں سیاسی بات ہے وہ کر لیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے باتیں ہیں اس پہ تنازع ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ غصے میں تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر جب دونوں طرف سے اختیارات آئیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. پھر آپ دیکھ لیں باپ بیٹے کی طرح شور و شکر ہو جائیں گے جیسے پہلے صدیاں ہم نے ساتھ میں گزارا. آخری سوال ہے صرف آپ کی سیاست کے حوالے سے. آپ نے بی این پی کو خیرابت کہہ دیا. آپ کے ایک جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کی سوچ مختلف ہے ان جماعتوں میں ان کے قائدین کی سوچ مختلف اس لیے آپ کسی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں تھے وہاں پر بلوچستان کے حوالے سے کچھ معاملات پر آپ کے اختلافات ہو گئے آپ نے پارٹی چھوڑ دی پھر بی این پی میں آپ گئے. تو ابھی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ حاجی لشکری ریسانی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں جو سوال آپ نے کیا میں نے نجی محفلوں میں بھی شاید 2-3-4 چینلوں پہ بھی اس کا جواب دیا ہے. اس کا ایک دفعہ پھر میں جواب دوں گا. بات یہ کہ جب میں شامل ہوا پیپلز پارٹی میں ماشاء اللہ تھا. جب میں نے چھوڑا تو وہ اقتدار میں تھے. جب میں نون لیگ میں شامل ہوا اور وہ بھی شہباز شریف کے ریکویسٹ پہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور جب وہ اقتدار میں تھے تو میں نے چھوڑا. اسی طریقے سے بی این پی کا پولیٹیکل پارٹیاں بدل جاتے ہیں میں پارٹی نہیں بدلتا ہوں. ہمارا یہ خواہش ہمیشہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے بالادستی اور آئین کو ہم مقدم سمجھتے ہوئے اس ملک کو آگے لے جائیں تو بحرانے ختم
ہو جائیں گے اور ہم اور آپ خوشی اپنا زندگی گزاریں گے. آج جس پولیٹیکل پارٹی نے پی ڈی ایم جس کو ہم کہتے ہیں اس نے جو فیصلہ آج کیا ہے کہ مثلاً ایک انٹرن گورنمنٹ میں ایک ایسے غیر سیاسی شخص کو لائے جو بریگیڈیئر خالد فرید کا پیداوار ہے، تو اس کا مطلب ان کا پالیسیز اندرونی طور پہ ایک ہوتے ہیں اور ظاہراً اور ہوتے ہیں. جب ظاہراً اور ہوتے ہیں ہم جیسے بھی سادہ لوگ بھٹک گئے ان کے ساتھ، لیکن ہم نے اقتدار ملک کو چھوڑا، اقتدار کے لیے کبھی نہیں چھوڑا. آج پاکستان کو بحران میں ڈالنے والی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ میرا ایک تنازع ہے. مثلاً پاکستان کا صدر خود کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر پاکستان سب سے بڑا عہدہ ہے، کمانڈر ان چیف بھی ہے اور ایٹم بم کا بریف کیس بھی ان کے پاس ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو ہے دستخط جعلی کیے، جہاں ایوان صدر جعل سازی کا وہ الیکشن کمیشن کو بلاتا ہے، کمشنر صاحب کو وہ نہیں آتے مگر غیر ملکی ایک ایمبیسڈر کے ساتھ مل رہے ہیں. تو ان بحرانوں میں ان پولیٹیکل پارٹیز نے ڈالا ہے. ان سے آپ نے بھی پوچھنا ہوگا، جواب دینا. میرا اسی لیے ان کے ساتھ تنازع ہے. نہ میں نے کبھی وزارت مانگا ہے، نہ شارٹ کٹ پالیٹکس کا عادی ہوں. آج بھی اپنے جدوجہد میں نے جاری رکھا ہے، بھلے آپ تک میرا آواز نہیں پہنچتا ہے مگر میرے جو ساتھی ہیں میرے سیاست سے آج بھی مطمئن ہیں. ذات کے لیے نہ کیا ہے، نہ سیاست بیچنا ہے، نہ بیچا ہے کبھی. جی تو یہ تھے نامزد حاجی لشکری ریحسانی صاحب. امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. بڑی مہربانی.